پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر. ایسی صورتحال میں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جب یہ اس طرح کے بیانات ٹرمپ صاحب کی طرف سے آ رہے تھے اور ایسی صورتحال میں جو وزیر اعظم مودی نے دورہ کیا اسرائیل کا اور جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, یہ ٹائمنگ کس حد تک اہم آپ سمجھتے ہیں؟ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو واضح ہے کہ بھارت تو موقع کی تلاش میں ہے اور یہ اسی کی کڑی ہو سکتی ہے ایک ملاقات. جی, چونکہ امریکہ کے ساتھ بھارت جڑنا چاہتا ہے اور اس طرح بن نہیں پا رہا, تو انہوں نے سوچا کہ اسرائیل کے تھرو کوشش کرتے ہیں اور اسرائیل کے اتنے قریب ہو جاؤ. تو وہ میرے خیال میں بڑی ایک بھونڈی قسم کی حرکت تھی. یہ کوئی بین الاقوامی تعلقات میں کوئی اس طرح کے کام نہیں کرتا ہے جس طرح کا انہوں نے کیا کہ اپنے ایک اصولی موقف جو پچھلے 80 سال سے لیا ہوا تھا کہ فلسطینیوں کا بھی ایک حق ہونا چاہیے. آپ نے ذکر ہی نہیں کیا غزہ میں جو اتنے لوگ مر گئے, ایک جینوسائیڈل وار کی انہوں نے اسرائیل نے, آپ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. تو میرے خیال میں غلط گھوڑا چنا انہوں نے. اور امریکہ تو متاثر نہیں ہو رہا, ڈونلڈ ٹرمپ تو متاثر اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ جو جنگ انہوں نے رکوانے میں مدد کی امریکہ اس کو تو ایکنالوج نہیں کرتا. تو اس وجہ سے نہ ادھر کا رہا ہے. پہلے کہتے تھے ہم گلوبل ساؤتھ کے لیڈر ہیں, اب کیسے گلوبل ساؤتھ کے لیڈر ہیں کہ اتنے بڑا قتل و غارت ہوئی اور آپ اس کے لیے بول بھی نہیں سکتے ہیں. میرے خیال میں بھارت کی پالیسی, خارجہ پالیسی بڑی عجیب و غریب سی چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کا نقصان ہی ہو رہا ہے. جی لیکن سر ابھی یہ آپ نے غزہ کا ذکر بھی کیا ہے اوور آل, تو یہ جو بورڈ آف پیس ہے, اب ایسی صورتحال میں بورڈ آف پیس کا سر کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اس جنگ کے نتیجے میں, جس طرح اب لگ رہا ہے, اور ان کے اندر بھی بہت ہی ملک میں سینٹیمنٹ اٹھ رہا ہے, آپ نے سنا ہوگا بہت سارے سینٹرز بول رہے ہیں, تو اس کے بعد تو بورڈ آف پیس چونکہ انہی کی شخصیت کے ارد گرد گھومتا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سروائیو کر گئے یہ والی جنگ, تو پھر تو وہ رہے گا اور وہ جو اس نے کردار ادا کرنا ہے وہ کرے گا. جی اچھا, لیکن سر اب آخر میں اگر یہ جو افغانستان کی صورتحال ہے, چلیں اوور آل جو ایران اور امریکہ کے درمیان معاملہ ہے اس میں تو پاکستان ایک بڑا واضح موقف رکھ رہا ہے, جنگ رکنی چاہیے, لیکن یہ جو افغانستان کے ساتھ صورتحال ہے آپ اس کے کیا نتائج دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وقت ہے یہ معاملہ بھی رک جانا چاہیے؟ دیکھیں, افغانستان نے, طالبان رجیم نے پچھلے 4.5 سال میں پاکستان کا اتنا خون بہایا ہے, ہماری ہر خیر سگالی کا غلط مطلب نکالا ہے. ہم نے جتنے ان کے ساتھ انہوں نے ہم سے وعدے کیے ہر وعدہ توڑا ہے, بین الاقوامی برادری کے سامنے بیٹھ کر بھی وعدہ توڑا ہے. تو اس لیے ہمیں کچھ تو کرنا تھا نا جی. آپ چپ کر کے خون اپنا بہنے دیں اور کچھ نہ کریں, تو پاکستان کو یہ کرنا تھا. پھر یہ کہ امریکہ کا وہاں بہت چھوڑا اور بہت سارا اسلحہ تھا, ہم بہت دیر سے کہہ رہے تھے جناب اس کا کچھ کریں, نہیں کر رہے. اب پاکستان کو خود وہ تباہ کرنا پڑ رہا ہے. تیسرا یہ کہ یہ ہماری ٹرانزٹ ٹریڈ کو بہت ہی غلط استعمال کر رہے تھے. مجھے بڑی اچھی طرح اطلاع ہے, پتا ہے کہ یہ ٹی ٹی اے کے جو لیڈران ہیں بڑے بڑے, ان کے سینکڑوں کنٹینرز ان کے آتے تھے جو پاکستان میں ڈمپ کر کے پیسے کماتے تھے, اور آج کل یہ ڈرگ ٹریڈ سے پیسے کما رہے ہیں. تو یہ کس قسم کے اسلام کے دائی ہیں؟ یہ جو عورتوں کو مارتے ہیں, لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیتے, عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے, یہ کہاں کے وعدہ, ہر وعدہ توڑ دیتے ہیں. اس لیے پاکستان بالکل درست کر رہا ہے. پاکستان کو یہ کرنا چاہیے, بارڈر کو فی الحال بند رکھنا چاہیے. یہ کہتے تھے ہم چاہ باہر جائیں گے, تو جائیں چاہ باہر, کون روکتا ہے ان کو چاہ باہر جانے سے؟ ضرور جائیں, چلے جائیں, ناردرن روٹ پہ چلے جائیں. آپ نے ہمارے بندرگاہوں کا بے دریغ استعمال کیا اور ہمیں گالیاں نکالے, اور بھارت کے ساتھ مل کر آپ نے حملہ کیا. پاکستان نے حملہ نہیں کیا تھا, انہوں نے حملہ کیا, اور اس کا جواب ہم دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی بالکل درست ہے, اور یہ ابھی کچھ دیر اور کرنا چاہیے تا وقت ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے اور ہوش آ جائے کہ پاکستان سے بہتر افغانستان کا دوست کوئی نہیں تھا, اور انہوں نے ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. یہ بھارت کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ ایک فرنٹ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی بالکل درست ہے, اس کا ایران والے سلسلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل سر, اس سے لینا دینا نہیں, لیکن رضا صاحب یہ جو آپ کو یاد ہے کہ صوبائی جو حکومت ہے وہ ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ مذاکرات ہونے چاہیے, پھر خود پاکستان نے یہ واضح کیا, شواہد دیے, اسلام آباد کے اندر جو دھماکہ ہوا اس کے شواہد پاکستان نے رکھے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے شواہد اور اتنی مرتبہ گفتگو کے بعد اب معاملہ جو ہے وہ مذاکرات کی طرف شاید نہ جائے؟ دیکھیں, مذاکرات کے لیے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے ہمیشہ, کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے, لیکن پہلے وہ اپنے جو انہوں نے کام شروع کیے ہوئے وہ تو روکے نا.
اور جو ملک کے اندر بھی جو کچھ لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ کیوں اپنے ہی لوگوں کا خون بہنے کے لیے آپ کچھ نہیں کرتے. یہ طالبان وہ نہیں ہیں جن کے متعلق آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ بڑے ایماندار کوئی لوگ ہیں اور وہ بڑا اچھا کام کریں گے. نہیں کر رہے ہیں. 4.5 سال بہت ہو گئے، ہم نے دیکھ لیا ان کو. تو یہ پورے ملک کے اندر میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ آل پولیٹیکل پارٹیز کانفرنسز کریں، ایک نیشنل کنسنسس بنائیں اس کے اوپر کہ جناب یہ ہماری افغانستان کی پالیسی کے اوپر فل اونرشپ ہے، تاکہ ان کو کوئی یہاں سلیپر سیل نہ ملے، ان کو کوئی کسی قسم کی جگہ نہ ملے. یہ طالبان کا یہی حال ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور یہ میرے خیال میں پوری قوم کو اس کے لیے متحد ہو جانا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے اعزاز صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اعزاز چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.